چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں. میری بات جو مانیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے میں ان کے قریب ہوں اور میں ان کو دعا کو بھی سنتا اور قبول کرتا ہوں. اور یہ سمجھ میں آ رہی گزارش یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آگے سمجھا. یہ قرآن ہے بہت ہی سات و بلاغت کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے اللہ نے اپنے بندے کی بات سنتا بھی ہے. بس اگر یہ اب بندہ رضا الہی کے لیے روزہ رکھے اور پھر روزے کی حالت میں اپنے رب سے دعا کرے اور راز و نیاز کرے تو یہ اس خدا کے مزید قریب ہو جائے گا بلکہ قریب تر ہو جائے گا اور خدا کی رضا کو پالے گا. یہ روزہ اللہ کے قریب. اخلاقی بلندی روزہ کے اندر اخلاقی بلندی انسان تقویٰ کا ایک پہلو اخلاقی بات ہے. روزہ انسان کو صبر تحمل بردباری سکھاتا ہے. صبر تحمل بردباری بڑی کمال کی. گھر والوں کے ساتھ والدین کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اولاد و امجاد کے ساتھ گھر سے شروع کریں انسان تو پھر کمال تک پہنچتی ہے. صبر تحمل اور بردباری. والا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں الصوم یرقق القلب ویقوی التقوی. روزہ دل کو نرم کرتا ہے اور تقوی کو مضبوط بناتا ہے. روزہ جو ہے نا تو قلب نرم ہو جاتا ہے اور تقوی کو مضبوط ہوتا ہے. پھر اخلاقی تربیت روزے کے اندر حدیث کے اندر ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل چھوڑے بغیر روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی مزے کی بات. جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل چھوڑے بغیر روزہ رکھتا ہے اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جھوٹ مطلب کیا ہے؟ روزہ جھوٹ بھی بول رہا ہے غلط بیانیاں بھی کر رہا ہے غلط کام بھی کر رہا ہے. اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے تم کھانا پینا چھوڑی رکھو چھوڑی رکھو. بھائی روزہ کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. یہ حدیث بتاتی ہے کہ روزہ اکثر مقصد اخلاقی پاکیزگی. اگر بندہ خود پر قابو نہیں رکھتا تو اسے روزے میں فقط بھوک پیاس کی کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو دھوکہ پیاسی ہے. اسے روزے سے کوئی درس اور سبق حاصل ہی نہیں کہ وہ بات سمجھی نہیں. سماجی آہنگی ہے سماجیات کے حوالے سے معاشرے کے سماجی لِيَعْرِفُوا عَلَى الْجُوعِ وَالْعَطْشِ فَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِلتَّوَاصِي وَالتَّعَاطُفِ بَيْنَ الْعِبَادِ. روزہ اس لیے تاکہ وہ بھوک اور پیاس کا درد جانے سب بندے اور یہ ان کے درمیان عاجزی اور ہمدردی کا سبب بنے. بندوں کے درمیان میں عاجزی اور ہمدردی کا سبب بنے روزہ. یہ پھر معاشرے کے اندر محبت اتحاد اور بہت ساری چیزیں جو اخلاقی حوالے سے آ جاتی ہیں. چوتھا فائدہ روزے کا یہ ہے جسمانی فائدہ. جسمانی روزہ جسم کے لیے مفید ہے اور بہت زیادہ مفید ہے. یہ بات یقینی ہے جیسا کہ حدیث سے صوموا تصیحوا روزہ رکھو اور صحت پاؤ. مولا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْبَدْنِ الصِّيَامُ. ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. ہر چیز کی زکوٰۃ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے بدن کی زکوٰۃ. یہ ناظر العالم کی حکمت نمبر 136 ہے. اور بھی سائنسی اعتبار سے ڈاکٹری اعتبار سے طب اور حکمت کے اعتبار سے ہر حوالے سے اس تمام نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جیسے نظام ہاضمہ ہے. نظام ہاضمہ کو روزہ درست کرتا ہے وزن میں کمی کرتا ہے دماغی صلاحیت میں بہتری آتی ہے. ویسے بھی انسان بھوک چھوڑ کے کھائے یا بھوکا جتنا رہتا ہے اس کا دماغ ذہین زیادہ ہو جاتا ہے نسیان کم ہوتا ہے. یہ بات بہت ہی عیاں اور واضح طور پر ثابت ہے. بلا توازن حدیث امام نے فرمایا الصیام احد الرکنین اللذین علیہما بنی الاسلام. روزہ ان دو ستونوں میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے.
یعنی جو اسلام کے دو ستون ہیں